بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا ہے، اور بیوع بیع کی جمع ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حصہ کتاب میں ان احادیث کو خاص طور پر لائے ہیں کہ جن کا تعلق خرید و فروخت سے ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2070 نمبر حدیث پاک پر کلام ہوا تھا۔ آج 2071ویں حدیث پاک بیان ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے معاش کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور محنت و مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے پسینے سے اسمیل آتی تھی، یعنی بو آتی تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے کسب کرتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں کسی بھی قسم کا کسب اختیار کرنا معیوب یا کمتر حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی بازار میں کوئی بیٹھ کر چیز بیچ لینا، لکڑیاں کاٹ کے لا کر لوگوں کو بیچ دینا، وہ بڑا اچھا دور تھا۔ اب ذرا سا دور بدل گیا ہے۔ ہمارے ہاں اب پیشوں کے اعتبار سے بھی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر شادی بیاہ کر رہے ہوں تو پیشہ پوچھا جاتا ہے لڑکا کرتا کیا ہے، یا ان کے خاندان والوں کا پیشہ کیا ہے، اور بعض اوقات اس پیشے کو ذات بنا دیتے ہیں، یہ تو ذات کے فلاں ہیں، یہ جو ذات کے فلاں ہیں۔ حالانکہ یہ پیشہ جو ہے یہ کوئی کاسٹ نہیں ہوتی، یہ کوئی ذات نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کسی کے بارے میں اس کے اوپر یا نیچے ہونے کا اندازہ کریں، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ بھی اب چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل اگرچہ دور بدل گیا ہے، لیکن ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان پیشوں سے کسی کی عزت اور ذلت کا معیار مقرر کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی شان اور اس کی سوچ، فکر، کیفیت اور طبیعت کے مطابق جاب نہ ہو یا کوئی کام نہ ہو تو اس کو نہیں کرے گا۔ حالانکہ ہاتھ پھیلانا بہت برا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کوئی چیز بیچ لینا یہ بہت اچھا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ کئی سال سے بے روزگار ہیں، لیکن بہت سے ایسے کاموں کے مواقع ملنے کے باوجود کہ جس میں کم تنخواہیں تھیں یا کام ان کو پسند نہیں ہے، یا پھر اسی قسم کا کسی مقام ذلت پر کھڑا ہونا ان کو نظر آ رہا تھا، انہوں نے بے روزگار رہنا اور کسی پر بوجھ بن جانا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا یہ پسند کر لیا، لیکن اس طرف آنا پسند نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بے روزگار رہتا ہے تو چڑچڑاپن بھی آتا ہے، گھر والے بیزار ہو جاتے ہیں، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو شیطان خودکشی تک کے مشورے دے دیتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے انانیت کو ختم کر کے کم از کم کچھ سلسلہ روزی تو قائم کرے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمت کرنی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں تھوڑا سا عرض کیا کہ بعض اوقات ہم ان پیشوں کو ذریعہ اور سبب بنا لیتے ہیں کسی کے اونچے ہونے کا، کسی کے نیچے ہونے کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ہے۔ لیکن بعض اوقات جب شادی بیاہ کی جاتی ہے تو ماں باپ اپنی بچی کی کسی ایسے شخص سے شادی کرنے میں خاندانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے شرم و عار محسوس کرتے ہیں کہ جو کوئی ارذل قسم کا، تھوڑا سا نیچی قسم کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو یہاں دو جہتیں ہو گئیں، یا دو پہلوؤں سے اس مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ شریعت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ پیشہ اختیار کرنے میں، یہاں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب دنیاوی تقاضوں کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو بعض اوقات ایک شخص کی اپنی طبیعت اور کیفیت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو معیوب نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا، لیکن کیا کریں جی، دنیا بھی پیچھے ہے، خاندان والے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ بیچارے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس قسم کے ماحول کا اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح ایسی جگہ نہیں کرتا تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے یا کوئی اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، میدان معاشر میں پکڑے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات دنیاوی تقاضوں کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ دین پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور دینی افراد کا مطلب اس معاشرے میں اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر سمجھے بغیر
اگر کسی دنیاوی مصلحت کی بنا پر انسان ایوائڈ کرتا ہے یا اپنی بچی وغیرہ کا نکاح نہیں کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کام کاج کی وجہ سے ان کے جسم سے اسمیل آتی تھی۔ اب ہمارے ہاں تو آج کل مطلب خیر مزدور طبقے کو دیکھیں تو بیچارہ کیسے بھی کپڑے پہن لے اس کا تو حال خراب ہوتا ہے، لیکن بہرحال پہلے دور کے اعتبار سے اور آج کے دور کے اعتبار سے کپڑوں کی بناوٹ میں فرق آ گیا ہے۔ پہلے ہاتھ سے کپڑے بنتے تھے، زیادہ تر اونی لباس پہنا کرتے تھے، موٹا لباس ہوتا تھا، اور اس میں یقینی سی بات ہے گرمی زیادہ ہوگی، اسمیل پسینہ آئے گا، پسینہ جذب ہوگا، اسی کپڑے میں اسمیل پیدا ہوگی۔ ہمارے ہاں باریک کپڑے ہیں۔ پھر عرب کی گرمی کا اندازہ آپ کریں کتنی جلالی ہے، اور یہاں پر جو سورج کی روشنی ہے وہ کم مقدار میں پہنچتی ہے غالباً، تو جلال میں کمی ہے۔ اس وجہ سے وہ صحابہ مطلب محنت مزدوری کا کام کرنا، اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، پھر جسم سے پسینہ نکلنا، پھر وہ موٹے کپڑے، تو یہ تمام چیزیں ایک مطلب کوئی محال عادی تو ہے نہیں۔ اور یہ جو مطلب بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جو قلیل ہی ہیں کہ وہ جب بزرگان دین کا کچھ پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ عام لوگوں سے بالکل ماورا تھے، فوق تھے، نہ انہیں نزلہ ہوگا، نہ کھانسی ہوگی، نہ بخار ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، نہ ان پہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے، ان کی تو فوراً غیب سے مدد ہو جائے گی۔ اس طرح معاملات نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ بلند و بالا ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس کے باوجود دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر روحانی اور ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی گئیں، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پسینہ آنا، پھر اسمیل پیدا ہونا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اس کو پسینہ آتا ہے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ولی ہیں کیسے پسینہ آ گیا۔ بھائی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ وارثات بشریت سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ تو چلتا ہے سب کچھ۔ ایسے صحابہ کرام عالم و رضوان ہیں۔ تو یہ جو مشورہ تھا یہ کہ بھئی آپ غسل کر لیا کریں، یہ جمعے کے اعتبار سے تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ نہاتے ہی نہیں تھے تو بھئی نہا تو لیا کرو کبھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کام کاج میں مشغول ہوتے تھے، جیسی اذان ہوتی بعض وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ غسل کر لیں تو وہ مسجد میں ڈائریکٹ آ جایا کرتے تھے، اور لازم بات ہے کہ اس سے پھر نمازی اور دیگر نمازی جو نہا دھو کر آئے ہیں ان کو اذیت پہنچنے کا امکان، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پہ جمعے میں صاف ستھرا ہو کے کھڑا ہونا یہی افضل اور اولیٰ اور ترغیب شرع ہے، تعلیم شرع ہے۔ تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ بہت بہتر ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی کام اپنا ترک کریں اور جا کے غسل کریں اور جمعے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسب کرنا بہت ہی افضل ہوتا ہے، خصوصی طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس میں بالکل شرم و عار محسوس نہ کریں۔ اور میں نے پچھلے پروگرامز میں مشورہ دیا تھا خاص طور پہ بچیوں کے لیے کہ ان کو ایسے کورسز کروانے چاہیے کہ یہ گھر بیٹھے کچھ ارننگ کر سکیں، گھر بیٹھے۔ اسی طرح لڑکوں کو اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے کورسز کرنے چاہیے کہ پارٹ ٹائم کوئی اپنی جاب ان کو آرام سے ہو سکے، اور خاص طور پر مطلب آئی ٹی کے شعبے سے اگر وابستہ ہوتے ہیں کوئی اس فیلڈ کے مطلب کورسز وغیرہ کر لیے جائیں تو گھر بیٹھ کر ایک کمپیوٹر پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں سیکھ لی جائیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی اچھی جاب نہیں بھی مل رہی تو انسان کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو خاندانی اعتبار سے یا دیگر تعلیم کے اعتبار سے یا اپنے طبعی تقاضے کے اعتبار سے اس طرح کے پیشے اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ جو ان کو معیوب محسوس ہوتے ہیں، تو پھر اپنے گھر بیٹھ کے بھی آپ کچھ کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہنر چاہیے، تو اگر پہلے سے ہم پلاننگ کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہزارہا نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں ہو جیسے مطلب آج کل یہ چل پڑا ہے جی یوٹیوب پر کوئی بھی بیہودہ قسم کی ویڈیو بنا کے ڈال دی جائے یا اوپر جھوٹ لکھ دیا جائے اور بظاہر جو سامنے پکچر لگائی جائے وہ ایسی کہ آدمی سوچے یار ضرور ایک دفعہ تو کلک کر کے دیکھوں، اندر مواد کچھ اور ہے، تو پھر نیچے کمنٹس پڑھ لیا کریں کہ کیا کیا کمنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن بس یہ ہے کہ وہ کلک ہو جائے تو 10,000 نے دیکھا، 50,000 نے، 5 لاکھ نے، 10 لاکھ نے، اور جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لوگوں کا وقت برباد کر کے بیہودہ قسم کی چیزیں ڈال کر اور پھر سوچیں کہ ارننگ ہو جائے۔ ایسی ارننگ سے تو بھائی بہت بہتر تھا کہ آپ فٹ پاتھ کے اوپر چھولے بیچ لیتے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ تو ان پر بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان چونکہ اب زیور تعلیم سے
آراستہ نہیں ہیں، یعنی دنیاوی دینی لحاظ سے، اور دنیاوی بعض اوقات نہیں ہوتی، تو بس ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، پیسہ کماؤ کہیں سے بھی آئے، عیش ہونا چاہیے، جیب میں پیسہ ہو، لباس اچھا ہو، ذرا گھر بار بنا ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، گاڑی ہو یا موٹر سائیکل اچھی قسم کی ہو، باقی ارننگ کیسی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یاد رکھیں کہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، آج آپ کو موت آئے گی تو آپ کی پینٹ تک اتار لی جائے گی، آپ کی شرٹ اتار لی جائے گی، کوئی کپڑا آپ کے جسم پہ نہیں رہے گا، ایک کفن پہن کے آپ جائیں گے، اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس قسم کی ارننگ کے اللہ نہ کرے کہ مزے بھگتنے پڑ جائیں گے، اور وہ برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے پہلے سوچے سمجھے اور علم حاصل کریں، یا کسی اچھے عالم دین بلکہ مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں، تب اپنی ارننگ کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، 2072 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر طعام نہیں کھایا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ دیکھیں بظاہر حدیثیں بالکل واضح سی ہوتی ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی گہرائی ہوتی ہے، ہر حدیث کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ اب ہاتھ سے کمانے کا مطلب کیا ہے؟ جو گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کر پیسہ کما رہا ہے یہ بھی ہاتھ سے تو کما رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی ہاتھ سے لے رہا ہے، جو سود لے رہا ہے وہ بھی ہاتھ سے لے رہا ہے اور کما رہا ہے، اسی طرح اور دیگر حرام ذرائع، تو کیا وہ سب یہاں مراد ہوں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث کا ظاہر بظاہر بالکل واضح سا ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی بہت گہرائی ضرور ہوتی ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ مراد سرکار کی یہ ہے کہ جس نے کسی شخص نے اس سے بہتر طعام نہیں کھایا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، حلال ذریعے سے کمایا ہو، اور پھر وہ حلال ذریعے میں خرچ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے یار میں نے ہوٹل سے کھانا چرا لیا ہے، یہ خرید لے آدھی قیمت میں دے دوں گا۔ آپ نے رزق حلال سے خرید لیا اور اسے کھایا، اب رزق حلال سے آپ خرید رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ کے لیے گناہ ہے، کیوں؟ چیز حرام ہے، آپ کو پتہ ہے چوری کے لے کر آئے، پھر کیسے آپ خرید سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں یہی بیان فرمایا گیا جو اگرچہ ظاہر نہیں ہے کہ حلال ذریعے سے کمائیں، پھر حلال چیز کو حاصل کریں اور اس کو کھائیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلال پیسے سے شراب خرید کر پی لیتا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں ہوگی۔ چیز فی نفسی حرام ہو تو حلال کیسے ہوگی، چاہے کتنے حلال ذریعے سے آپ حاصل شدہ پیسے سے اس کو حاصل کریں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کمائے انسان، یعنی اپنی محنت سے کمائے، حلال ذریعے سے کمائے، پھر حلال جگہ خرچ کرے، حلال چیز کو اختیار کرے، تو پھر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اب جیسے یہ فقراء مانگتے ہیں جی کھانا دے دیں تھوڑا بہت، جہاں پہ خاص طور پہ ہوٹلوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کھانا کھلا دیں، اب بعض اوقات تو لوگ پیسے دے دیتے ہیں، وہ کھانا وانا تو کیا کھانا ہے، اور بعض اوقات سیٹنگ ہوتی ہے ہوٹل والے سے، لیا کھانا کہیں اور جا کے بیچ دیا، 50 آدمی کھانا کھلاتے رہتے ہیں ان کو، تو اب یہ اپنے ہاتھ سے کمانا نہیں کہلائے گا، یہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو ان کی مدد کرے گا جانتے بوجھتے، سب پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور قسم کے فقیر ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں شروع سے تربیت کر رہے ہیں، آپ ان کو پیسے دے دے کر ان کو اور ماہر کر رہے ہیں اس کے اندر، اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ساری زندگی جتنی بھیک مانگتے رہیں گے، جس نے اپنی نادانی میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے گناہ جاریہ ہو جائے۔ اب یہ بھی تو ہاتھ سے کمانا ہے بظاہر، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانے کا مطلب رزق حلال، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حلال جب کما رہا ہے آدمی، حلال ذریعہ اختیار کر رہا ہے، تو اس میں کوئی خاص ذریعے کی نشاندہی نہیں کی ہے کہ بہت ہی اونچے لیول کا ہو یا نیچے لیول کا نہ ہو، نہیں، حلال کمائیں، بس ذریعہ کیسا بھی ہونا چاہیے، چاہے مطلب وہ لوگوں کی نگاہوں میں کوئی حقیر سا پیشہ ہو یا اچھا، جائز ہے تو جائز ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بظاہر عارضی عزت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خرید و فروخت کر رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس؟ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔
آج جس عارضی عزت کو آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کل یہ تو چھن جائے گی، آپ قبر میں پہنچیں گے۔ اور یہ جو فٹ پاتھ پہ رزق حلال کما رہا ہے، یہ بھی مرے گا، قبر میں پہنچے گا، زمین آسمان کا فرق ہوگا، یہ آخرت کا امیر ہوگا اور آپ آخرت کے فقیر، یہ عزت والا ہوگا اور اللہ نہ کرے آپ ذلیل۔ لہٰذا اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یا تو دنیا کی عزت اور ذلت کو دیکھ لیں اور یا آخرت کی عزت اور ذلت کو دیکھیں۔ سمجھدار یہاں کی پرواہ نہیں کرتا، وہاں کی کرتا ہے، اور جو نادان ہے وہ کہتا ہے یہاں سب کچھ ہو جائے، آخرت میں دیکھی جائے گی، پھر وہاں جا کے پچھتاوا ہوگا۔ تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، یہ مطلب جو اہل نظر لوگ ہوتے ہیں، جو باطنی علوم بھی رکھتے ہیں، روحانیت طریقت سے، حقیقتاً طریقت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی نظر میں یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا شخص کوئی مطلب قابل عزت حقیقتاً نہیں ہے۔ لیکن یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حرام طریقے سے اس طرح کر رہا ہو۔ اگر اللہ نے کسی کے حلال میں برکت دی ہے اور وہ پھر کار کا مالک ہے، گاڑی ہے اور بنگلہ وغیرہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے حرام ذرائع، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو پھر یہ بالکل قابل رشک نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلب قابل مذمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، جو ہماری تمام ضرورتوں کو کافی ہو جائے، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اپنی رضا پر راضی رکھ۔ اس طرح آدمی کو رزق حلال کی طرف ہی آنا چاہیے۔ 2073 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہی پیچھے روایت کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ دین کرنا، رہنمائی کرنا، تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو اللہ سے ملانا، انہیں گناہوں سے بچانا، نفس و شیطان کے، دنیا کے، مال کے اور مخلوق کے شر سے محفوظ رکھنا، اور اپنے ہاتھ سے کما بھی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی رہنما ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کے نذرانے بس وصول کر کے اور یہ سوچ کے کہ ہم تو تبلیغ کے لیے وقف ہیں، اور پھر کسی کسب معاش کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ یہ میں اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام ہم سے زیادہ مطلب تبلیغ دین کی ہے، ہم سے زیادہ وہ لوگوں کے قریب تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے دین کے راہ میں اذیتیں برداشت کی ہیں، ہم سے زیادہ بڑا کام کیا ہے۔ اگر کسی نبی نے ایک کو بھی مسلمان کیا ہے تو ہمارے پوری زندگی کے کام سے بڑا کام ہے، لیکن وہ بھی کسب معاش تو کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم پیر بنے یا ہم مرشد ہو گئے تو ہم نے کہا آپ کام دھندہ ہی چھوڑ دو، یہ بات نہیں ہوتی، کام اپنا کسب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔